ناظرین، انسان کا حسد کرنا اصل میں خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ دوستوں کے غم میں بھاگ کر شامل ہوں اور خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبر و برداشت کرنے والوں کا اللہ کریم ضرور ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، صدقہ اور خیرات اور نمازیں ادا کرنے سے بھی اگر سکون نہیں آ رہا تو اپنی نیت کو درست کرو۔ نیت صحیح ہو تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ دشمن سے بڑھ کر وہ خطرناک ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ زندگی میں جینے کا بھی ہنر ہونا چاہیے۔ دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس اپنوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر ناراضگی کا آغاز شادی پر ہوتا ہے اور اس کا اختتام فوتگی پر ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی انسان حل کر سکتا ہے جو اچھے وقت میں دوسروں کے لیے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ انسان زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک انسان کی موت، دوسرا اس کا رزق۔ توبہ کا خیال ذہن میں آنا خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ناظرین، صبر کیجئے، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ کریم کے رازق ہونے پر یقین رکھو۔ جس نے ماں کی گود میں اور بچپن میں روزی دی وہی آخر تک دے گا۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، محبوب چیز کے نہ ملنے پر صبر کرنا، ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا۔ عورت ہو یا مرد، اس کی پسند اپنے پسندیدہ شخص کے آگے ہار جاتی ہے۔ تعلقات جس سے بھی رکھیں دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ ناظرین، وقت کی وقت پر قدر کرو۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ وقت دے سکے۔ جینے والوں سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، مرنے والوں کو تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ کیسے مرا۔ 3 کام جو روزانہ کرتا ہے اس کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا، صدقہ کرنا اور تہجد کی نماز ادا کرنا۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی جلد آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔